بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ آنے کا موقع ملا ہے، تو کچھ مجبوریاں تھیں جس وجہ سے نہیں آ سکا۔ مثلاً پہلی مجبوری یہ تھی کہ گھر کا فرش تبدیل ہو رہا تھا، تو سارا سامان جو ہے وہ ایک جگہ ڈھیر کر کے، تو وہ کاریگر آئے ہوئے تھے، وہ کام کر رہے تھے، اس کا آپ کا کرانا بھی ضروری تھا۔ اسی دوران فریج کو ہٹانے میں ایک مسٹیک ہوئی، اور فریج کے پیچھے کہیں تار تھی، وائی فائی والی ٹیلی فون کی تار تھی، جس کے نتیجے میں وہ کچلی گئی اور وائی فائی میرا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ مجبوراً عثمان کے گھر کی دیوار چونکہ ساتھ ہے، تو وہاں سے اس کا وائی فائی لے کے اور اس کی دیوار کے ساتھ مطلب ہے کہ جڑ کر بیٹھنا پڑتا تھا گزارا کرنے کے لیے۔ تو اس عرصے میں یہ 7-8 دن اسی طرح گزارا کیا ہے، لیکن بہرحال اب وائی فائی کا سسٹم بھی ٹھیک ہو گیا اور فرش بھی کافی حد تک کام ہو گیا، لیکن تھوڑا سا کام ابھی بھی رہتا ہے۔ آج چونکہ کاریگر نہیں آنے، تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ بات چیت کر لوں، کوئی ایک براڈ کر لوں، اور احباب کو میں لے نہیں سکوں گا جب تک کوئی ذمہ دار بندہ نہ آ جائے، مثلا عثمان آ جائے یا سعید آ جائے یا کوئی اور بندہ جو میرا کوسٹ بن کے یہاں پہ ہینڈل کر سکے، کیونکہ میں اگر وہ ہینڈلنگ کروں گا تو پھر بات نہیں کر سکوں گا اور ریڈنگ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو جو دوست جیسے بیٹھے ہیں ان کی مہربانی ہوگی وہیں پہ بیٹھ کے ہی سنیں، اور دعا کریں مجھے جلد کوئی کو ہوسٹ مل جائے اور وہ اس طرح کے یہ معاملات ہینڈل کر سکے۔ آج میری سالگرہ ہے 13 جنوری، 74 سال کا ہو گیا ہوں پورا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ 74 سال کے عرصے میں بہت نشیب و فراز آئے، بہت برے دن بھی دیکھے، بہت اچھے دن بھی دیکھے، اور اب تو بہت ہی اچھے دن دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور میں نے اپنے معمول کے مطابق آج صبح نماز اور تلاوت کے بعد، میری عادت ہے سالگرہ والے دن میں وہ لوری سنتا ہوں جو کوثر پروین نے گائی تھی، لیکن میرے لیے میری امی نے گائی تھی، مجھے بچپن میں سنایا کرتی تھیں، اور جس کا ذکر امی جی کے خاکے کا آغاز ہی اسی لوری سے میں نے کیا ہوا ہے۔ راج دلارے او میری اکھیوں کے تارے، میں تو واری واری جاؤں۔ اس پر 2-3 دن تو نہیں، مطلب ہے کہ دوسرا میرا خیال ہے جو میرا براڈ تھا اس میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے۔ تو بہرحال آج جناب آج کی براڈ اب شروع کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں اب جو احباب بھی کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں پڑھوں گا بعد میں، لیکن فی الحال میں بالکل نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کی مہربانی ہے، جو بھی آپ اچھا لکھ رہے ہیں اس سب کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تو اچھا، آج میرا خیال یہ ہے کہ ایک آرٹیکل ہے، اس آرٹیکل کو آپ خاکہ نما بھی کہہ لیں، افسانہ نما بھی کہہ لیں، لیکن وہ حقیقت ہے، مطلب اس کا انداز تھوڑا سا افسانوی ہو جاتا ہے، افسانویت اس میں بھر جاتی ہے، لیکن پوری کی پوری وہ حقیقت ہے۔ اور ایک کردار تھا ہمارے خانپور کا، چھلا اس کا نام تھا، تو اس پر میں نے یہ پچھلے سال ہی مجھے پتہ چلا، اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات ملی، ورنہ ہم تو 1982 سے ہم خانپور کا وہ علاقہ چھوڑ چکے تھے، تو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ تو پچھلے سال ان کے ہی ایک عزیز نے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ ہوا، تو یہ معلومات ملی، تو میں نے وہ خاکہ ان کا وہ لکھ دیا ایک طرح سے، تو وہ میں خاکہ پڑھ کے سناؤں گا، پھر وقت ملا تو کچھ اور بات بھی کر لوں گا، اور کوئی ایک آدھ غزل بھی سنا دوں گا، بس اتنا ہی ہے۔ اگر اس دوران عثمان نے یا سعید نے کانٹیکٹ کر لیا تو پھر شاید میں زیادہ بہتر ہو جاؤں، لیکن مجھے ٹیکنیکل ہینڈلنگ نہیں آتی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بس جو ہے سو پیش کرتا ہوں۔ تو ابھی یہ آرٹیکل جو ہے چھلا کے عنوان سے، تو یہ میں سنا رہا ہوں آپ، یہ ریڈنگ۔ خانپور میں ہمارے گھر کے دائیں بائیں 2 ویڑے تھے، ایک سیال فیملی کا ویڑا اور ایک موہانا فیملی کا ویڑا۔ سیال فیملی کا تھوڑا بہت ذکر میری یادوں میں آ چکا ہے، لیکن موہانا فیملی کا ذکر نہیں آیا۔ موہانا ملاح اور مچھیرے فیملی میں بابا جی کے 1-2 شاگرد تھے۔ ابا جی نے اس فیملی کے 2 بندوں کو شوگر مل کے ایک چھوٹے سے ٹھیکے میں کام دیا تھا۔
محلے داری کے حساب سے اس بیڑے کی بڑی عمر کی خواتین سے امی جی کا ملنا جلنا تھا۔ اسی محلہ داری کے نتیجہ میں مبارکہ کا بھی وہاں آنا جانا ہوا۔ ویسے تو ساری ملنے والیاں ہی اچھی تھیں، لیکن ان میں سے 3 تو مبارکہ کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ یہ 3 کزنز تھیں، حسینہ، زینو اور چھلا۔ اسی ویڑے میں میرے 2 خاص دوست تھے، خلیل اور امین۔ خلیل سے میری اچھی دوستی تھی اور اس کی بیوی حسینہ مبارکہ کی سب سے بہترین دوست تھی۔ امین 8ویں تک میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ بہرحال خانپور میں قیام کے دوران 1982 تک ان سارے لوگوں سے اور سارے ویڑھے سے میل جول رہا۔ چند دن پہلے خانپور سے مرزا حبیب نے کسی نوجوان شفیق تبسم کی تصویر بھیجی کہ یہ آپ کے پرانے ہمسائے ہیں۔ مزید بتایا کہ خانپور کے معروف سرائکی اداکار ہیں اور یہ مجھے جانتے ہیں۔ پھر شفیق تبسم سے رابطہ ہوا تو ہمسائے میں موجود پورا مہانا ویڑا روشن ہو گیا۔ شفیق میرے چھوٹے بھائیوں نوید اور اعجاز کے دوست تھے اور بچپن میں پی ٹی وی کے ایک مقبول ڈرامے کی ایکٹنگ مل کر کیا کرتے تھے۔ شفیق نے ہی یاد دلایا کہ ایک بار ہمارے گھر میں پتلی تماشا کرنے والوں کو بلایا گیا تو محلے کے بچوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ شفیق بھی ان میں شامل تھا۔ شفیق کے ذریعے شاید مجھے بہت ساری پرانی یادیں تازہ کرنے کا موقع مل جائے۔ تاہم فی الحال میں مہانا فیملی کے چھلے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن چھلے سے پہلے شمشاد اور شادو کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ شمشاد چھوٹی سی بچی تھی، بہت ہی کم عمری میں اس کی نسبت بٹے سے طے کر دی گئی۔ اپنے بے ہنگم ڈیل ڈول، بڑی عمر، بھدے نین نقش اور رنگت ہر لحاظ سے بہت زیادہ قابل رحم تھا۔ 8-9 سال کی چھوٹی سی بچی شمشاد نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا ایک منظر میں نے بھی دیکھا تھا۔ مہانوں والی گلی کے حلقے سے پیچ و خم کے ایک سرے پر ننھی سی شمشاد دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ دوسری طرف بٹا نظر آیا تو پورا ہاتھ کھول کر لخ لعنت والا پوز بنا کر کہنے لگی، ہیٹی بٹا ٹیٹا ہیٹی۔ یہ افسوسناک بھی تھا، لیکن یہ اتنا مزیدار منظر تھا کہ آج تک جزئیات سمیت مجھے یاد ہے اور اسے سوچتے ہوئے ہمیشہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اس کے باوجود بچی بیچاری کو بٹے سے بیاہ دیا گیا۔ شمشاد نے بچپن میں ہی سماجی ظلم کے خلاف جو علم بلند کیا تھا، شادی کے بعد بھی اسے اٹھائے رکھا۔ یوں اس یکسر بے جوڑ شادی سے نجات حاصل کر کے نیا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئی۔ شمشاد کی بہن شادو مزاجن بالکل مختلف تھی۔ اس کی شادی چھلے سے ہوئی اور اس نے زندگی کی ساری خواہشات کو تج کر اپنی زندگی پوری وفاداری سے چھلے کے ساتھ گزار دی۔ شروع میں حسینہ اور زینو کے ساتھ چھلے کا ذکر کر چکا ہوں۔ دراصل چھلا ٹرانسجنڈر تھا۔ بظاہر خوبصورت سا بچہ تھا، لیکن لڑکا دکھنے کے باوجود لڑکیوں جیسا نازک تھا۔ ہمارے گھر میں چھلے کا آنا جانا ایسے ہی تھا جیسے حسینہ اور زینو کا۔ اسی لیے میں نے ان تینوں کو مبارکہ کی سہیلیاں لکھا ہے۔ چھلے نے شادی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمارے معاشرتی رسوم و رواج کے مطابق اسے شادی کرنا پڑی۔ شادی کے بعد چھلے کو اپنے دکھ سکھ سنانے کے لیے حسینہ یا زینو سے بات کرنا تو ممکن نہ تھا، لیکن اسے تھوڑا بہت مبارکہ کا سہارا ملا ہوا تھا۔ شادو کو فیملی کی بعض خواتین نے چند مفید مشورے دیے، چند ترکیبیں سمجھائیں۔ اس بیچاری نے ان پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کی تو چھلا بھڑک گیا۔ اس نے مبارکہ سے آ کر رو رو کر شکایت کی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسی گندی باتیں اور ایسی گندی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ شرم و حیا اور عفت و عصمت کے مثالی تصورات میں واقعی غیر معمولی حد تک حساس ہوتے ہیں۔ چھلا بھی اخلاقیات کے ایسے ہی تصور کی تصویر تھا۔
دوسری طرف قدرت نے اسے اس صلاحیت سے ہی یکسر محروم رکھا تھا جو ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چلنے لگی۔ شمشاد نے بے جوڑ شادی کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنے ماحول میں ایک مثالی کردار ادا کیا، تو شادو نے بے لوث قربانی دے کر اپنی خواہشوں کو مار کر اور چھلے کا ساتھ نبھا کر وفا کا ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ ویسے چھلا اتنا خوبرو تھا کہ شادو اسے کسی دیوتا کی طرح دیکھ دیکھ کر ہی جی سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہم لوگوں کے خانپور سے شفٹ ہو جانے کے کچھ عرصہ کے بعد چھلا سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے شادو کو بلوا کر حج بھی کروایا۔ شادو اس سعادت پر آج بھی بے حد خوش ہے۔ چھلے کے والدین اس لحاظ سے مثالی والدین تھے کہ انہوں نے چھلے کو اچھے سے سنبھالا، اسے ٹرانسجینڈرز کے روایتی پاکستانی قبیلے میں جا کر ضائع ہونے سے بچایا، اسے پوری طرح خاندان کے ساتھ جوڑ کر رکھا اور خاندان کے ذریعے اپنے معاشرے کا مفید حصہ بنایا۔ چھلے کے ماں باپ قسمت کی ستم ظریفی کے باوجود چھلے کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں نہایت کامیاب والدین تھے۔ شفیق بتا رہا تھا کہ حسینہ، زینو، امین اور چھلا فوت ہو گئے ہیں۔ چھلا تو ابھی فروری میں فوت ہوا ہے، یہ 2024 کی بات ہے، پچھلے سال کی بات ہے جب مجھے یہ بتایا، تبھی میں نے یہ لکھا تھا، 1 سال پہلے کا خاکہ ہے۔ چھلا تو ابھی فروری میں فوت ہوا ہے۔ سب فوت شدگان کا افسوس ہے، لیکن میں چھلے کی وفات کی خبر سے بہت زیادہ افسردہ ہوں۔ امیتابھ بچن کی فلم میجر صاحب کا مشہور گیت ہے سونا سونا میرے نچ دیدے کھل گئے وال پابو میری گت کر دے۔ یہ سارا گیت پنجابی فوک پر مبنی ہے۔ اس گیت کے اندر ایک اور پنجابی لوک گیت چھلا کا تڑکا بھی لگایا گیا ہے، جس نے گیت کو دو آتشا کر دیا ہے۔ دوسرے بند میں اس لوک گیت کے یہ بول اس وقت سن رہا ہوں: چھلا نو نو تھے وے پتر مٹھے بے وے اللہ سب نو دے وے گل سن چھلیا ڈھولا اتے تھونکا دا اولا۔ یعنی بیٹے میٹھے میوے جیسے ہوتے ہیں، اللہ سب کو عطا کرے۔ میرے محبوب چھلے، میری بات سنو، تم سے کون سا کسی بات کا کوئی پردہ ہے۔ میں گیت کا یہ حصہ بار بار سن رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے چھلے کے ماں باپ کے میں گیت کا یہ حصہ بار بار سن رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے چھلے کے ماں باپ دونوں کے آنسو میری آنکھوں میں بھرتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چھلے کی پیدائش پر رو رہے ہیں یا چھلے کی وفات پر رو رہے ہیں، یا شاید پیدائش اور وفات دونوں پر وہ رو رہے ہیں۔ تو یہ تھا جی چھلے کے بارے میں میرے تاثرات جو میں نے لکھے اور آپ کو سنائے۔ اب آپ کو کیسے لگے آپ بہتر بتا سکتے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہے، بہت اچھے اچھے دوست آئے ہوئے ہیں اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن میں کسی کو پک نہیں کر پا رہا ہوں۔ دعا کریں کوئی مجھے کو ہوسٹ مل جائے جو یہ ذمہ داری پوری کر سکے۔ تو یہ تھا جی چھلے کا کردار، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست کردار تھا، اور میری لکھنے کی عادت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے بعض احباب نے، بڑے قریبی احباب نے، بڑے کیا کہنا چاہیے مان رکھنے والے احباب نے مجھ سے کوئی فرمائش کی اور میں فرمائش پر پورا نہیں اترا، فرمائش پر نہیں لکھ سکا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی ایسے ہی بس خبر پہنچی ہے اور میں از خود تحریک ہوئی اور مجھ سے لکھا گیا۔ جیسے وہ شفیق تبسم سے رابطہ ہوا، اس سے جیسے ہی پتہ چلا کہ چھلا فوت ہو گیا، چھلے کی پوری کہانی میری آنکھوں میں گھوم گئی، اور میں اسی وقت بیٹھے کسی کو بتایا نہیں، میں نے کہانی مکمل کر لی، پہلے داستان مکمل کر لی، اس کا خاکہ لکھ لیا اور چھپنے کو بھی بھیج دیا، پچھلے سال یہ چھپ گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ لکھنے کے معاملے میں نا یہ میری ایک ہے اچھی یا بری عادت کہ فرمائش پر تو لکھا ہی نہیں جاتا، سچی بات یہ ہے۔ کوئی دوست یہ کہہ دے نا یار اس موضوع پر دیکھنا ذرا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پھر موڈ بن جاتا ہے، لیکن جب فرمائش ہوتی ہے نا بھی اس پر لکھو، وہ پھر مجھ سے نہیں لکھا جاتا، نکما آدمی اس لحاظ سے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت اور بڑے کامیاب رائٹر ہیں جو فرمائش پر بہت اچھا اور بڑا جلدی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بغیر کسی فرمائش کے صرف خبر ملنے پر لکھا گیا تھا، اور لکھنے کے بعد مجھے بھی لگا کہ ٹھیک ہے، اچھا لکھا گیا۔ یہ اب میں دیکھ رہا ہوں جی کوئی دوست جو بھی آ رہے ہیں ان سب کے میں نام دیکھ رہا ہوں۔
سب کا شکریہ۔ اور اب سعید کا مجھے پرائیویٹ میں میسج آیا اور اس کو پرائیویٹ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں، کیسے اٹینڈ کروں؟ یہ بھی اسے میں نے بہت پہلے کا میسج بھیجا تھا، اس نے بر وقت جواب نہیں دیا، اب جواب دے رہا ہے جب میں آن لائن ہوں، اور آن لائن سے میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ چلیں اب میں ایک کام اور کر لیتا ہوں، بس پھر ہماری یہ آج کی ایک غزل بھی سنا دیتا ہوں تاکہ یہ 20-25 منٹ کا بن جائے براڈ۔ ایک غزل ہے جی میری: تم نے کبھی زخموں کے نگینے نہیں دیکھے، تم نے کبھی زخموں کے نگینے نہیں دیکھے، عشاق کے دہکے ہوئے سینے نہیں دیکھے، لہروں سے پتہ پوچھتے پھرتے تھے بھنور کا، لہروں سے پتہ پوچھتے پھرتے تھے بھنور کا، دریا نے کبھی ایسے سفینے نہیں دیکھے، لہروں سے پتہ پوچھتے پھرتے تھے بھنور کا، دریا نے کبھی ایسے سفینے نہیں دیکھے، اور اس نے تو دکھائے تھے کئی خواب کے منظر، اس نے تو دکھائے تھے کئی خواب کے منظر، نادان تھے ہم آپ ہمیں نے نہیں دیکھے، اس نے تو دکھائے تھے کئی خواب کے منظر، نادان تھے ہم آپ ہمیں نے نہیں دیکھے، اور الزام سبھی تیرے سجا لیتے ہیں خود پر، الزام سبھی تیرے سجا لیتے ہیں خود پر، ہم جیسے زمانے نے کمینے نہیں دیکھے۔ اچھا، اس شعر پر میرے ایک دوست نے بڑا وہ مذاق اڑانے والی بات کی تھوڑی سی، تو میں نے انہیں کہا یار غالب بھی یہ بات کہہ چکا ہے، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ اگر غالب یہ کہہ سکتا ہے تو میں تو ویسے ہی ہوں، میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو اس نے الزام سبھی تیرے سجا لیتے ہیں خود پر، الزام سبھی تیرے سجا لیتے ہیں خود پر، ہم جیسے زمانے نے کمینے نہیں دیکھے، اور وہ بھید وہ اسرار کھلے مجھ پہ بدن کے، وہ بھید وہ اسرار کھلے مجھ پہ بدن کے، دنیا میں ابھی تک جو کسی نے نہیں دیکھے، اور کیا دامن دل بھرتا کہ حیدر کے جہاں پر، کیا دامن دل بھرتا کہ حیدر کے جہاں پر، کشکول بھی آنکھوں کے سخی نے نہیں دیکھے، کیا دامن دل بھرتا کہ حیدر کے جہاں پر، کشکول بھی آنکھوں کے سخی نے نہیں دیکھے، اور تم نے کبھی زخموں کے نگینے نہیں دیکھے، عشاق کے دہکے ہوئے سینے نہیں دیکھے۔ بس جی بہت شکریہ۔ اور مہرین آپ آئی ہیں، بچے پہلے آ جاتے تو کام کتنا ایزی ہو جاتا، تو بلکہ پرولونگ بھی ہو جاتا۔ بہت شکریہ، بہت سارے احباب آئے ہوئے تھے اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکر ہے کہ یہ ریڈنگ بھی کر لی ہے، میں نے اس طرح سے گزارا کر لی ہے۔ بہرحال مہرین آپ کا شکریہ۔ مجھے نہیں پتا عثمان نے بھی چکر لگایا کہ نہیں، بہرحال جتنے دوست آئے ہیں سب کا شکریہ۔ تو نیکسٹ جو کروں گا تو کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی دوست ساتھ بیٹھے جو ہینڈلنگ کر سکے۔ جی مجھے پتہ ہے آپ بھی جاب پر ہیں، عثمان بھی جاب پر ہے، اور سعید ویسے بھی باہر تھا۔ ابھی اس کا ایک میسج تو آیا ہوا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے، بعد میں براڈ کے بعد دیکھوں گا۔ تو بہرحال سب کا شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس تحفے کا بھی بہت شکریہ، اور جنہوں نے پہلے تحفے بھیجے ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ پھر رابطہ رہے گا، ریگولر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اب اتنا وقفہ بہرحال نہیں ہے گا، ہفتے میں ایک بار تو لازماً، ورنہ شاید 2 بار بھی۔ ملتے ہیں جی پھر انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔